بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تنازع فعلان کی بحث ہمارے سامنے ہے۔ اس کی 4 صورتیں بتائی گئی تھی، حالانکہ وہ فعلان میں ہی ضروری نہیں کہ تنازع کریں، ہو سکتا ہے 3 فعل بھی تنازع کر سکتے ہیں، 4 فعل بھی کر سکتے ہیں، 2 کا ہی یہ حال ہے تو پھر 4 میں زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ افعال کس طرح ایک اسم ظاہر میں تنازع کرتے ہیں سمجھنا۔ اسی طرح ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ صفت بھی تنازع کرتی ہے، جیسے فعل اپنے لیے فاعل چاہتا ہے، ایسے ہی اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، ظرف اپنے لیے فاعل چاہتے ہیں، اپنے لیے عامل چاہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے بار بار آئے گا، اور یہ چیزیں قرآن مجید سمجھنے میں بڑی معاون اور مددگار آپ کی بنے گی، یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو 4 شکلیں تھی۔ پہلی شکل میں فاعلیت میں تنازع تھا، ضربنی و اکرمنی زید۔ دوسری مثال میں مفعولیت میں تنازع تھا، ضربت و اکرمت زیدن۔ یہ دونوں کے دونوں فعل زید کو مفعول بنانا چاہتے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں فعل زید کو فاعل بنانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری مثال، تیسری صورت، پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول چاہتا ہے۔ ضربنی، یہاں مفعول تو ہے، فاعل چاہ رہا، واکرمت، یہاں فعل بفاعل ہے اور اس کو مفعول بنانا، تو گیا پہلا فعل زید کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے، دوسرا فعل زید کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ پہلا فعل مفعول چاہ رہا ہے، دوسرا فعل فاعل چاہ رہا ہے۔ ضربت، اس میں فعل بفاعل موجود ہے۔ واکرمنی، یہاں مفعول تو ہے، فاعل نہیں ہے، تو گیا پہلا فعل ضربت زید کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے، اکرمنی دوسرا فعل اپنے زید کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک اسم ظاہر کے پہلے 2 فعل آ جائیں اور دونوں اس اسم کے پیچھے پڑ جائیں، وہاں تنازع پیدا ہوتا۔ بصریین کی رائے کے مطابق، یاد رکھنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اختلاف یاد رکھنا آسان ہے۔ بصریین کا مسلک صاحب کتاب نے پہلے بتایا، اور حروف ہجا میں با کون سے درجے میں ہے؟ دوسرے درجے میں، الف کے بعد با ہے۔ بصریین کا رائے یہ ہے کہ وہ دوسرے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں۔ بصریین کی رائے معلوم ہوئی، کوفیین کی خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ کوفیین اور بصریین میں یہی جنگ ہے کہ پہلے فعل کو عمل دیا جائے گا یا دوسرے فعل۔ بصریین علی حروف ہجا میں دوسرے درجے پہ، سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ با دوسرا ہے تو بصریین دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، اور کوفیین پہلے فعل کو۔ کل ہم نے پڑھا تھا دوسرے فعل کو اگر عمل دیں گے تو پہلے فعل میں کیا کچھ لایا جائے۔ افعال قلوب ہوں گے تو کیا، فاعل چاہ رہا ہے تو کیا، مفعول چاہ رہا ہے تو کیا۔ اگر مفعول چاہ رہا ہے افعال قلوب میں سے ہیں تو حذف کریں گے یا ظاہر کریں گے یا ضمیر کریں گے، یہ تینوں شکلوں کا تذکرہ آیا تھا۔ اب ہم اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے، آپ دوبارہ دہرا لیں اور بار بار دہرا لیں، اور جس چیز کا بار بار تکرار کی جاتی ہے، اذا تکرر تقرر فی القلب، جو چیز بار بار بولی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بیٹھ گئی، رات کے اندھیرے میں 2 بجے بھی آپ کو پوچھا جائے تو سورہ فاتحہ میں غلطی نہیں کریں۔ آج ہم کوفیین کی رائے کے مطابق پڑھیں گے۔ کوفیین کی رائے کیا ہے؟ جو پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں۔ کوفیین کی رائے، کوفیین کی رائے پہلے فعل کو عمل دینا۔ کوفیین کی رائے ہے پہلے فعل کو عمل دینا، فعل کو عمل دینا۔ بولتے جائیے، پہلے فعل کو عمل دینا۔ ابھی پہلے فعل کو عمل دینا ہے۔ چلیے اب آپ دیکھیے، وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلِ، اگر آپ پہلے فعل کو عمل دیں، عَلَى مذہب الکوفیین،
کوفیین کے مذہب کے مطابق آپ کو کیا کیا غور کرنا ہے، دیکھیے فانظر، آپ غور کیجئے، دیکھیے ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، یہ اصول بتائیں گے۔ اب ان اصولوں پر اس طرح لائن لگا کر رکھیے آپ، یہ دیکھیں اس طرح آپ لگا کر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی چیز آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ فانظر ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا، فاعل کا تقاضا، کیونکہ پہلے والا فعل کو عمل دیا جا رہا ہے، اس کا تو سب موجود ہے، جی، اب مسئلہ کس کا ہے؟ دوسرے فعل کا۔ دوسرے فعل کا۔ ان کان الفعل الثانی یقتضی الفاعل، یہ پہلی شکل ہے۔ اب دوسری شکل آگے ہے، دیکھیے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، دوسرے صفحے پر ہے، ولم يكن الفعل سمجھ میں آیا؟ تو فاعل چاہے گا تو قاعدہ کیا ہے، مفعول چاہے گا تو قاعدہ کیا؟ اب ہمیں پہلے سمجھنا ہے دوسرا فعل فاعل چاہ رہا ہے تو کیا؟ اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، میں نے آپ کو تین چیزیں کل بتایا تھا، کیا کیا بتایا تھا؟ یا تو فاعل کا اظہار، یا فاعل کی ضمیر، یا فاعل کی، فاعل حذف نہیں کر سکتے، یا فاعل کو حذف کیے گا۔ ایک فاعل کا اظہار، ایک اظہار، اضمار، حذف، اظہار، اضمار حذف۔ اور حذف۔ اظہار نہیں کر سکتے ہیں جی، چونکہ تکرار لازم ہے۔ ادبا کے نزدیک یہ تکرار لفظ بار بار ایک ہی لفظ آ رہا ہے، وہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جی، اب یہاں کیا کریں گے؟ ازمرت الفاعل، اظہرت نہیں کہا انہوں نے، ضمیر لائے گا۔ ایک چیز ضمیر لانا، وہ بھی ختم ہو، ضمیر لانا ہے، ایک ہے ظاہر لانا، معیوب ہے، اور تیسرا ہے حذف کرنا، عمدہ کا حذف جائز۔ عمدہ کا حذف جائز نہیں ہے۔ یہ تینوں مثالیں یاد رکھیں۔ اضمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو دوسرے فعل میں تو فاعل کی ضمیر لائے گا۔ کما تقول فی المتوافقین، جیسے تو متوافقین میں کہے گا، جیسے ضربنی، متوافقین میں دیکھیں، متوافقین میں کیا کہیں گے؟ مثالیں بولتی جائیے، میں لکھتا جاؤں گا، بولو۔ ضربنی، عمل کس کو دے رہے ہیں ہم؟ عمل پہلے فعل کو دے رہے ہیں، تو ہم پہلا فعل کس سے لکھیں گے؟ سرخ قلم سے لکھیں گے۔ بولو مثال، ضربنی، ضربنی، واکرمنی، و، اکرمنی، اب یہ صفحے سے لکھیں گے، و اکرمنی، اکرمنی، زیدن۔ نہیں زیدن ہے نا۔ جی، اب دیکھیے ہم اس کو بھی سرخ قلم سے لکھیں گے، جی، کیا بتانے کے لیے ہے کیوں دوسرے کہ پہلے یہ کا عمل ضربنی کا یہ فاعل ہے، جی، اکرمنی کا نہیں۔ نہیں، پھر اکرمنی میں ایک ضمیر لائی جائے گی، ہو، ہوں، جو کہاں لوٹے گی؟ وہ زید کی طرف لوٹے گی۔ پھر یہاں سوال ہے کہ بھئی ضمیر پہلے آ رہی ہے، مرجع بعد میں آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ لفظاً مؤخر ہے، معناً مقدم ہے۔ سمجھ میں یہ توجیہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ نظر آنے میں زید اکرمنی کے بعد ہے، لیکن اصل حقیقت میں ضربنی کے بعد ہے۔ اسی لیے ہم نے سرخ اور سفید سے بتا دیا آپ کو کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ جی، اب ہم نے یہاں تو ضمیر لائی ہے واحد کی، اب آگے دوسری مثال بتائیے۔ ضربنی، ضربنی، واکرمانی، الزیدانی، ضربنی، اکرمانی، واکرمانی، الزیدانی، الزیدانی، اب یہ اس کو بھی سرخ سے لکھیں، الزیدانی، سمجھ میں آپ؟ جی، اب آگے والی مثال بتائیے۔ ضربنی، ضربنی، واکرمونی، و اکرمونی، واکرمونی، الزیدون، 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 ارے یہ اکرمونی، یہ لائیے جی، اس پر نظر رکھیے گا آپ۔ یہ ہمیں سفید سے لکھنا ہے، ضربنی و اکرمونی، اکرمونی۔ الزیدون، اب الزیدون کس سے لکھیں گے؟ سرخ قلم سے لکھیں گے، الزیدون، زیدون،
पता चल रहा है हमको कि ज़रबनी, भाई फेल तो वाहिद लाए, हाँ फेल वाहिद लाएंगे क्योंकि उसका फाइल जमा है, जी जाहिर है। जाहिर अगर जाहिर है तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। वाहिद लाए। इसका जो फाइल है वो जाहिर नहीं है, ज़मीर जमीर की शक्ल में। इसलिए जमीर की शक्ल में होने की वजह से जमीर के मुताबिक फेल को लाएंगे। समझ में आया मालूम? जी। चलिए, वफिल मुतखालिफैन, मुतखालिफ में देखिए, मुतखालिफ में मुतखालिफैन मुतखालिफैन। अब मिसाल बताइए, हम अमल किसको दे रहे हैं? पहले फेल को पहले ज़रबतु, बोलिए ज़रबतु अकरमनी ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदन अकरमनी ज़ैदन। ज़ैदन। अब हमने अमल किसको दिया? पहले फेल को पहले को दिया। और दूसरे में क्या किया हमने? ज़रबतु अकरमनी दूसरे में हमने दूसरे फेल में हमने ज़मीर लाई। आगे बताइए, ज़रबतु अकरमनी ज़रबतु ज़ैदैनी अकरमनी ये सफ़ेद से लिखेंगे, व अकरमानी ज़ैदानी अज़्ज़ैदानी, बोलो ज़ैदानी अकरमानी 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 ज़ैदानी। अज़्ज़ैदैन। ज़ैदैन तस्निया है या जमा है भाई? तस्निया है। तस्निया। तस्निया की अलामत क्या है? हालत या मा क़ब्ल मफ्तूह ज़ैदैन। जी। अगर जमा होता तो ज़ैदीन होता। या मगल मकसूर होता। अच्छा, ज़रबतु व अकरमनी अज़्ज़ैदैन अज़्ज़ैदैन। तो अमल पहला फेल कर रहा है, तो ये जो मफूल नजर आ रहा है ये पहले फेल वाले। अकरमानी को मफूल तो लगा हुआ है, लेकिन मफूल को फाइल की जरूरत है। अब इसके अंदर एक हुम जमीर है, वो हुमा जमीर है, वो कहाँ लौट रही है? ये अलिफ तस्निया कहलाता है, अलिफ तस्निया, तो ज़ैदैन की तरफ लौट रहा है। तो इसका जो फाइल है वो जमीर की शक्ल में है, और इसका जो मफूल है जाहिर है। जाहिर है। आगे बोलिए, ज़रबतु अकरमूनी ज़रबतु व अकरमूनी व अकरमूनी ज़ैदीना अकरमूनी। ज़ैदीना। अब ये कौन से कलम से लिखेंगे? सुर्ख अज़्ज़ैदीना दीना ज़ैदीना। देखिए जमा है, दाल के नीचे ज़ेर है, अज़्ज़ैदीना। यहाँ तस्निया में दैनी और दीना। समझ में आ? जी। चलिए, ये मुतखालिफीन हो। वफिल मुतखालिफैन ज़रबतु व अकरमनी ज़ैदुन। पहले फेल को आपने अमल दिया, दूसरे फेल में फाइल ज़मीर की शक्ल में। व ज़रबतु व अकरमानी ज़ैदैनी। पहले फेल को आपने अमल दिया, दूसरे फेल में फाइल ज़मीर की शक्ल में है, हुमा। व ज़रबतु व अकरमूनी अज़्ज़ैदीना। आपने पहले फेल को अमल दिया, दूसरे फेल में ज़मीर की शक्ल में उसका फाइल है। अब ये पहली शक्ल हुई जिसमें फाइल का तकाजा कर रहा है। किसका तकाजा कर रहा है? ये दोनों मिसालें फाइल का तकाजा कर रही है। किसका? अब हम पढ़ेंगे मफूल का तकाजा करना, मफूल का तकाजा। अब इसमें भी मुतवाफिकैन और मुतखालिफैन आएंगे। चलिए, लेकिन यहाँ गौर करना है, व इन कान अल फ़िअलु अस्सानी यक़्तसिल मफ़ऊला। अगर दूसरा फेल ये पहले फेल को अमल दे रहे हैं, तो दूसरा फेल अगर मफूल का तकाजा कर रहा है, यहाँ फाइल का तकाजा कर रहा है, मफूल का तकाजा ज़मीरें लाएंगे। जी। मफूल का तकाजा कर रहा है तो क्या लाएंगे? यक़्तसिल मफ़ऊला, वो मफूल का तकाजा कर रहा है। वलम यकुनिल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूब, और वो अफ़आल क़ुलूब में से नहीं। यानी ये दोनों फेल अफ़आल क़ुलूब। अफ़आल क़ुलूब किसको कहते हैं? जिसका ताल्लुक दिल से। हसीबतु, हसीबा गुमान करना, गुमान का कोई ताल्लुक नहीं, दिल से ही है। ज़नन्तु, फ़हिमतु। चलिए आप पढ़ेंगे आगे। तो वलम यकुनिल फ़िअलानि मिन अफ़आलिल क़ुलूब जाज़ फ़ीहिल वजहान। इसमें दो वजहें जायज़। देखिए कितने वजह जायज़ हैं। यहाँ एक ही वजह जायज़ थी, यहाँ कितनी चीज़ें थी आ सकती थी? हमने बताया था कि या तो हम कभी भी हस्फ़े फ़ाइल, एक हस्फ़े फ़ाइल,
ایک ہے اظہار فاعل، اظہار فاعل، اور ایک ہے اضمار فاعل، اضمار فاعل۔ پہلے میں آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، جی فاعل کو حذف نہیں کیا، کیونکہ فاعل کو کلام میں، فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ، تو فاعل کو حذف نہیں کر سکتے، جی کلام میں عمدہ کو حذف نہیں کر اظہار سکتے۔ کرنا اظہار اس لیے نہیں کر معیوب ہے۔ سکتے اگر ہم کہتے ضربنی واکرمنی الزیدان زید، اکرمنی زید، زید ہوتا دو زید، تو دو زید ہوتے، یا یوں کہتے ضربنی زید واکرمنی زید، تو دو مرتبہ تکرار زید کی آتی، یا یہاں کہتے ضربنی زید ضربنی الزیدانی واکرمانی الزیدانی، سمجھ میں آیا؟ جی تو اکرمانی الزیدان، یہ دونوں فاعل کو چار ہیں، یہ تو الف کی شکل میں ہو، تو ہم نے فاعل کو حذف بھی نہیں کیا، فاعل کا اظہار بھی نہیں کیا۔ فاعل کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ بار بار تکرار معیوب سمجھی جاتی، ہم نے وہاں کیا کیا؟ اب یہاں مفعول میں دیکھیے، مفعول میں کتنی چیزیں ہیں، مفعول میں بھی ایسی چیزیں، حذف مفعول، بولیے حذف مفعول حذف مفعول، یا اظہار مفعول، بولیے یا اظہار مفعول، اظہار مفعول، اور تیسری چیز اضمار مفعول، اضمار مفعول۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تین۔ اب اس میں کتنی چیزیں جائز ہیں؟ حذف جائز ہے، دیکھیے یہاں جاز فیہ الوجہان، دو وجہیں جائز ہیں، حذف بھی کر سکتے ہیں، اضمار بھی کر سکتے ہیں، اضمار بھی کر سکتے ہیں، اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا جواب دیں، حذف کیوں کر سکتے ہیں؟ جو مفعول عمدہ نہیں کلام، کلام میں عمدہ نہیں، فضلہ کو حذف کیا جا سکتا ہے، بولیے عمدہ کو حذف کیا جائے، کلام میں عمدہ کو حذف، نہیں کیا جائے، کلام میں عمدہ فضلہ کو حذف، کیا جا سکتا ہے، تو مفعول کو حذف مانا جا سکتا ہے۔ اور ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے، جیسے یہاں ضمیر لائی گئی تو ضمیر بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن بہتر کون سا ہے بولیے آپ کون؟ حذف، نہیں، حذف کرنے کے بجائے ضمیر لانے سے معلوم ہوگا کہ بھئی یہاں مفعول ہے، تو ضمیر لانا بہتر ہے۔ والثانی هو المختار، ثانی پسندیدہ ہے، ثانی سے مراد کیا ہے؟ دوسرا، یہ جو ضمیر لانا ہے یہ پسندیدہ ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ اب اس کو آپ سمجھ لیں، میں اس کو مٹا رہا ہوں، چلیے دیکھیں آپ، والثانی هو المختار، ہم یہ دو چیزیں لائیں گے بھائی، لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ جو لکھا ہوا ہے وہ مراد کے مطابق ہو۔ اگر ضمیر لائیں گے تو ہی مطابق ہو، نہیں تو آپ کی نیت میں ہوگی، کیا پتا آپ کی نیت میں کیا ہے۔ اگر آپ ضمیر لائیں گے واحد کی، ہو، ضربتہ، ضربتہما، ضربتہم، ضمیر لانا بہتر ہے نے حضرت میں دل میں نیت کیا، بھائی نیت کرنے سے بہتر کیا ہے؟ ضمیر لانا بہتر ہے۔ حذف کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فضل کلام میں فضلہ کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ آپ کو کیا بہتر سمجھنا؟ ایک نحوی پیدا ہو گئے بھائی۔ اب اما الحذف، اب حذف کی شکلیں دیکھیے، فکما تقول فی المتوافقین، متوافق میں یہ ایک متوافق ہے، ایک یہ مفعول ہم یہاں حذف لکھ رہے ہیں، یہ گویا حذف مفعول کی مثالیں، اور پھر اضمار مفعول کی مثالیں آئیں۔ حذف مفعول باریک باریک لکھوں گا میں، آپ بولتے جائیں، فی المتوافقین، متوافق میں بولو، ضربت، اکرمت زیدن، عمل کس کو کیا ہم نے؟ پہلے فعل کو دیا، ہاں پہلے فعل کو دیا، تو سرخ لکھنا پڑے گا جی، لائیے سرخ، ضربت، بولیے ضربت، ضربت، اکرمت واکرمت، زیدن، واکرمت زیدن، زیدن۔ سرخ، اب سرخ سے لکھے ہم، دوسری مثال بتائیے، ضربت، ضربت، اچھا ہوا۔ اکرمت زیدین، اب اب ایسی مثالیں بناتے چلی جائیے، ضربت اب اکرمت زیدین، ایسی ہی مثالیں بناتے چلی جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو مسئلہ ہے کچھ؟
آگے دیکھیے ضربت وفی المتخالفین، یہاں آپ کہیں گے یہاں مفعول کا حذف ہوا، جی اس کا مفعول تو یہ ہے مگر اس کا مفعول حذف ہے، حذف مفعول ہو گیا۔ جی یہ متوافقین میں آپ دیکھ لیں، ایسے ہی کہتے چلے جائیں، چونکہ متوافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مفعول چار ہے، مفعول کی بات چل رہی ہے، یہ دونوں فعل مفعول چار ہیں، ایسے ہی آپ بولتے چلے جائیں۔ ضربت اکرمت زید ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت زیدین، ضربت و اکرمت زیدین زیدین، ایسے بولتے چلے جائیں۔ اچھا آگے دیکھیں، وفی المتخالفین، متخالف میں یہ متوافق ہے نا، جی یہ متوافقین میں ہے، متوافقین، اور یہ متخالفین میں کیا مثال بتائیے؟ ہم عمل کس ضربنی کو؟ واکرمت ضربنی، پہلا فعل کیا چاہ رہا ہے؟ فاعل چاہ رہا ہے، اور دوسرا فعل مفعول چاہ رہا ہے، ضربنی واکرمت زیدون واکرمت، واکرمت زیدون زیدن۔ دیکھیے آپ نے عمل کس کو دیا؟ پہلے فعل کو پہلے فعل کو دیا، اور دوسرے فعل میں مفعول کو کیا کیا آپ نے؟ حذف کیا۔ حذف کیا، سمجھ میں آیا؟ جی گھبرانا نہیں۔ وفی المتخالفین ضربنی واکرمت زید وضربنی واکرمت الزیدان۔ اب یہ زید ہے، اس کا تثنیہ الزیدان، ضربنی واکرمت الزیدون، سمجھ میں آیا؟ جی یہ اسی طرح کی مثالیں ہوگی تو آسانی سے ساتھ۔ اب یہ پہلی شکل ہوئی متوافق مفعول کا اضمار، اب یہ دوسری شکل ہوئی، مفعول اضمار ہے۔ یعنی دو شکلیں، یہاں تو ہم ضمیر لائیں گے، یہاں ہم نے بتایا لکھ کر آپ کو، یہاں حذف بھی نہیں کر سکتے، اظہار یہاں اظہار بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو صرف ضمیر ہی لائیں۔ جہاں مفعول چاہ رہا ہے تو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، آپ ضمیر لانا بہتر ہے یا حذف کرنا بہتر ہے؟ ضمیر لانا۔ اب مثالیں بولتے چلے جائیں آپ۔ وفی المتوافقین، متوافقین کی مثال دیکھیے، متوافقین کی مثال بولیں، جلدی جلدی بولیں۔ ضربتم عمل کس کو دیے ہم؟ پہلے فعل کو، ضربت واکرمتہ واکرمتہ، دیکھیے ضمیر لائے، واکرمتہ زیدن ہے نا، جی کیا زیدن؟ زیدن۔ چلیے پہلے کو عمل دی، اب دوسری مثال بتائیے۔ ضربت واکرمتہما زیدین، ضربت، عمل ہم نے پہلے فعل کو دیا، ضربت واکرمتہما واکرمتہما الزیدین، الزیدین، الزیدین۔ آگے ضربت واکرمتہم ضربت، واکرمتہم یہ سمجھنا، تہم وَأَكْرَمْتُهُمْ الزیدون، سمجھ میں آیا؟ یہ الزیدون۔ اب یہاں غور کریں آپ، اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اضمار قبل الذکر لازم ہے، نہیں بھائی، یہ لفظاً زید یہاں نظر آ رہا ہے، محلن وہاں موجود ہے، یا کہ یہ مانن وہاں موجود ہے، تو ضربت زیدن واکرمتہ، جی اور ضربت زیدین اکرمتہما، پہلے میں نے وہ دو زید کی پٹائی کٹائی کے بعد میں ان کو چائے ناشتہ بسکٹ کھلایا، ان دونوں کو کھلایا، تو سمجھ میں آیا؟ تو یا تو اگر کوفیین کے رائے کے مطابق پہلے کو عمل دیا جائے گا، اگر وہ فاعل ہے تو ضمیر کی شکل میں لائیں گے، سمجھ میں آیا؟ اگر مفعول چاہ رہا ہے تو مفعول کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، مفعول کی ضمیر بھی لائی جا سکتی۔ اب ایک چیز بتائی گئی تھی کہ افعال قلوب میں سے نہیں ہونی چاہیے، بولیے، افعال قلوب میں سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر افعال قلوب میں سے ہیں تو پھر اب آپ کو یہاں سے ہم بتا رہے ہیں، اب یہ افعال قلوب میں سے آئیں گے تب کیا ہو؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر وہ دونوں کے دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے تو فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، مفعول کا اظہار واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟
اب دیکھیے ہم نے کتنی چیزیں بتائی تھی، ایک حذف مفعول، ایک اظہار مفعول، اظہار مفعول، اظہار مفعول، اضمار مفعول۔ اب اگر افعال دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں تو نہ ضمیر لا سکتے ہیں نہ حذف کر سکتے، نہ حذف کر سکتے ہیں، بلکہ واجب کیا ہے؟ اظہار کرنا۔ اب یہ کیوں ضروری ہے؟ اب یہ ادھر ذرا دیکھیں، ایک افعال قلوب کے، یہ دیکھیے افعال قلوب، قلوب کے مفعول کو تین چیزیں، حذف کرنا، حذف المفعول، دوسری چیز اظہار المفعول، ابھی اضمار لکھیں گے پہلے، اضمار المفعول، اور پھر اظہار المفعول۔ اظہار المفعول۔ اظہار المفعول حذف جائز نہیں ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ افعال قلوب میں دو مفعول ہوتے ہیں، اور وہ دونوں مفعولوں کا یا تو ان کو دونوں کو ظاہر کرو یا نکال دو، یعنی حذف نہیں کر سکتے آپ افعال قلوب۔ وجہ کیا بتاتا ہوں میں آپ کو، افعال قلوب کے بعد جو دو اسم آتے ہیں، مفعول بنتے ہیں، اصل میں وہ مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ میں مثال بتا، اب زاہد مجتہد کہا، زاہد مجتہد کیا ہے؟ مبتدا خبر ہے۔ اب میں اس کے اوپر ایک فعل لے کے آتا ہوں، حسبت زاہدن، دیکھو یہ مبتدا خبر پر آتا ہے، یہ مبتدا خبر میں گویا دونوں کے دونوں ضروری چیزیں، کلام میں وہ ضروری چیزیں، حسبت زیدن مجتہدن، زید اور مجتہد دو مفعول بن گئے، حسیبہ کے دو مفعول بن گئے، تو اس کا فاعل تھا، تو حذف نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے کہ ضمیر بھی نہیں لا سکتے، بولیے ضمیر بھی نہیں لا سکتے۔ ضمیر نہیں لا سکتے۔ یہ ضمیر کیوں نہیں لا سکتے آپ کو مثال سے سمجھنا۔ اب بچا کون سا؟ ایک ہی چیز بچ گئی، اظہار، مفعول کا اظہار۔ تو گویا افعال قلوب، اگر مفعول چاہ رہا ہے فعل، اگر دوسرا فعل مفعول چاہ رہا ہے تو افعال قلوب میں سے ہے، تو پھر حذف مفعول بھی جائز نہیں، مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں، مفعول کو ضمیر لانا بھی جائز نہیں، اب مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ اتنی لمبی تفصیلات کو انہوں نے ایک جملے میں بیان کر دی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر وہ دونوں کے دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، یہ نقشہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، مفعول کا اظہار واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اس کو میں مٹھا رہا ہوں، اب افعال قلوب کے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے اب ہم حسیبنی، بولو حسیبنی، عمل کس کو دیا ہم نے؟ پہلے فعل، پہلے فعل کو دیا، افعال قلوب، افعال قلوب، یعنی افعال قلوب آ رہے ہیں اور وہ مفعول چاہ رہے ہیں، تو ہم عمل کس کو دے رہے ہیں؟ حسیبنی، بولو حسیبنی، حسیبنی، ہم نے سرخ قلم سے لکھا حسبتہما، حسیبنی وحسبتہما، وحسبتہما، ہم نے عمل دیا اس کو، جی نہیں سے نہیں، وحسبتہما، وحسبتہما منطلقین، منطلقین، بولو منطلقین، منطلقین، منطلقین۔ اب یہ دونوں، اب آگے کیا ہے؟ الزیدانی، بولو الزیدانی، ہم نے منطلقا، الزیدانی منطلقا، منطلقا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، حسیبنی جی اس میں مفعول موجود ہے جی یا کی شکل میں، نون وقایا ہے، یہ الزیدان کو فاعل بنانا چاہ رہا، حسیبتو یہاں فاعل موجود ہے، یہ الزیدان کو مفعول بنانا چاہتا، مفعول بنانا چاہتا ہے۔ حسیبنی میں ایک مفعول موجود ہے، اس کا فاعل بھی موجود ہے، دوسرا مفعول نہیں ہے اس کا، یہ منطلقاً کو دوسرا مفعول بنانا چاہ رہا ہے۔ جی حسیبتہما میں ایک فعل بھی ہے اور ایک مفعول بھی ہے،
یہ متصل ضمیر متصل منصوب ضمائر مرفوع ہوتی ہیں، منصوب ہوتی ہیں، مجرور ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں، منفصل ہوتی ہیں۔ ضمائر متصلہ مرفوع بھی ہو سکتی ہیں، منصوب بھی ہو سکتی ہیں، مجرور بھی ہو سکتی ہیں۔ ضمیر منفصل جو ہوتی ہیں یا تو وہ مرفوع و منصوب مرفوع ہوں گی یا منصوب یا تو منصوب منصوب ہوں گی۔ جب مجرور نہیں ہوتی۔ چلیے اب دیکھیے، حسبنی و حسبتہما منطلقین، جھگڑا کس میں ہے؟ یہ دو کے بارے میں ہے۔ جی یہ پہلا والا فعل اس کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے، دوسرا والا اس کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے۔ پہلا والا فعل منطلقن کو اپنا مفعول ثانی بنانا چاہ رہا ہے، اور دوسرا والا فعل بھی اس کو مفعول ثانی بنانا چاہ مفعول رہا ہے۔ ثانی۔ یہ ذرا توجہ سے آپ سنیے گا جی۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اگر یہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ، مفعول کا اظہار واجب ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم نے کیا کیا؟ منطلقین لے کر آئے۔ یہ حسبت فعل، ہما ضمیر فاعل مفعول مفعول اول، اور یہ مفعول ثانی۔ مفعول اول حسیب فعل فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوگا۔ حسیبنی الزیدان منطلقا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دونوں جملے ہوئے۔ میرے بارے میں دو زید نے گمان کیا ہے چلتا ہوا، چونکہ میں اکیلا سنگل ہوں، منطلقن ہے۔ گمان کرنے والے کیا ہیں؟ دو ہیں۔ وَحَسِبْتُهُمَا، میں نے ان دونوں کو گمان کیا، منطلقین کہ وہ دونوں کو چلتے ہوئے۔ اب سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ ہماری جو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ ہما کی ضمیر الزیدان کی طرف لوٹ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ منطلقین کی ضمیر منطلقین ہے، یہ تو لوٹ نہیں رہا ہے، اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے، یہ نہیں لوٹ رہا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں پڑھنا ہے ہم کو، توجہ سے سنیے گا۔ ضمیر کیوں نہیں لائی جا سکتی؟ ضمیر حذف کیوں نہیں کر سکتے؟ حذف کی بات سامنے آئی ہے، ضمیر کی بات اب چل رہی ہے۔ حذف اس لیے نہیں کر رہے کہ افعال قلوب میں ایک مفعول کو ظاہر کر کے دوسرے مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی مثال حسبت زاہدن مجتہدن بتا دیا، تو ایک کو زاہدن بتانے، حسبت زاہدن، میں نے گمان کیا دن بھر بولتے رہیے۔ ارے بھائی، اچھا گمان کیا، برا گمان کیا، محنتی، کسلان، کیا تو گمان کیا آپ نے، اس کو مفعول کو ذکر کرنا، حذف نہیں کر سکتے آپ۔ اب حذف نہیں کرتے تو ظاہر ضمیر لا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ تو ضمیر لائی گئی ہے، لیکن یہ ضمیر نہیں لائی جا سکتی، ظاہر کرنا پڑے گا۔ اب اس کو سمجھنا ہے کیوں ظاہر کرنا پڑا۔ حسبنی وحسبتہما منطلقان الزیدان منطلقا وذلك لأن حسبنی وحسبتہما تنازعا فی منطلقا، زیدان میں بھی کر رہے ہوں لیکن انہوں نے نہیں بتایا، زیادہ تر منطقی اصل مسئلہ منطلقن میں ہے، بحث۔ حسبنی وحسبتہما، حسبنی اور حسبتہما دونوں کے دونوں فعل تنازعا، جھگڑ رہے ہیں کس کے اندر؟ منطلق کے بارے میں۔ اب اس پر نظر رکھنا ہے، یہ بڑا گڑبڑی ہے، یہ میں نے دو لائن لگا دیا ہے سمجھنے کے لیے آپ کو۔ منطلقاً وَعَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلِ، آپ نے عمل کس کو دیا ہے؟ فعل اول، وَهُوَ حَسِبَنِي، اور واضح بنی ہے، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، دوسرے مفعول اور آپ نے دوسرے کا مفعول، دوسرے فعل کا مفعول تو ظاہر کس کی شکل میں ہے؟ آپ نے ظاہر کر دیا، دوسرے فعل کا مفعول اپنے ظاہر کر دیا۔ فَإِنْ حَذَفْتَ، اگر آپ نے ظاہر کر دیا، اگر آپ اس کو حذف کریں گے منطلق تو حذف نہیں کر سکتے، تو حذف نہیں کر سکتے تو ضمیر لانا پڑے گا، ضمیر لانا پڑے گا تو پریشانی کیا ہے؟ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، اگر آپ نے منطلقین کو حذف کر دیا،
وقلت حسبنی وحسبتہما الزیدان منطلقا، اور آپ نے کہہ دیا کہ حسبنی وحسبتہما منطلقین کو حذف کر دیا، نیت کر دی، تو کیا لازم آئے گا؟ یلزم الاختصار، اختصار لازم آئے گا، اکتفا کرنا لازم آئے گا، علی احد المفعولین، دو مفعولوں میں سے ایک پر، فی افعال القلوب، افعال قلوب میں، وہو غیر جائز، یہ تو ختم ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حذف نہیں کر سکتے، بولو حذف نہیں کر سکتے، حذف نہیں کر سکتے، یہ منطلقین کو حذف نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اگر اپنی ضمیر اگر ضمیر لائیں گے، دیکھو پریشانی دیکھیے، اگر منطلقین کو حذف کریں اور ضمیر ضمیر لے کر آئیں، حذف تو جائز نہیں ہے، ضمیر لے کر آئیں تو کیا پریشانی ہے؟ تو ضمیر کون سی لائیں گے؟ دیکھیے، فلا یخلو من ان تضمر مفردا، کہ خالی نہیں ہے کہ مفرد ضمیر لائی جائے، مفرد ضمیر لائی جائے گے تو کیسے لائیں گے؟ حسبنی وحسبتہما ایاہو، اب اس پر نظر رکھیے گا، یہ دیکھو ایاہو، بولو ایاہو، یہ ایاہو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وحسبتہما ایاہو، ایاہو سے مراد کیا ہے؟ یہاں لکھیں گے اس کو، ایاہو، یہ اصل میں ضمیر لوٹ رہی ہے منطلقن کی طرف، بولیے کدھر لوٹ رہی ہے؟ منطلقن کی طرف، یہ ضمیر لا رہے ہیں آپ، یہ تو ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، ظاہر، مفعول ظاہر ہے، مفعول ظاہر ہے، اس میں ضمیر، اور یہ ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، یہ واحد ضمیر لا رہے ہیں، سمجھ میں آ؟ جی واحد ضمیر کیوں لا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ یہ منطلقاً واحد ہے، آپ نے کیا کیا؟ وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ کہہ دیا، یہ غلط ہے، کیسا غلط ہے معلوم؟ اب دیکھیے، حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا، کیوں؟ وحینئذ لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول۔ اب دیکھیے، پہلا مفعول تو یہ ہے، یہ مفعول اول ہے، اور یہ مفعول ثانی ہے، یہ ہما ضمیر ہے، یہ واحد ضمیر ہے، مبتدا اور خبر مطابق ہونا چاہیے، دونوں مفعول ایک جیسے ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا زاہدن مجتہدانی، ابے حسبت زاہدن، میں نے حسبت زاہدن مجتہدن کہا، مبتدا خبر میں مطابقت ہو، یہ دونوں مفعولوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اگر میں نے کہا حسبت زاہدن مجتہدانی، ارے بھائی مجتہدانی آپ مجتہدین حالت نصبی میں اگر لائیں تو مجتہدین لائیں، دونوں مفعول میں تو کوئی مطابقت نہیں ہے، وہ واحد ہے اور یہ تثنیہ ہے، بھائی مطابقت۔ اب یہاں اگر ایاہو واحد لائیں گے تو مفعول اول کے مطابق نہیں ہے، یہ نہیں لا سکتے۔ اچھا چلیے بھائی، ضمیر اس کے مطابق کیا لائیں آپ؟ کیا لائیں؟ ایاہما لائیں، یہ غلط کیوں ہے؟ دیکھیے، اب ایاہما کہاں لوٹ رہی ہے؟ منطلق ہے، ضمیر ہے تثنیہ کی ہے، مرجع ہے واحد، اب یہ بھی غلط ہے، تو کیا بچ گیا؟ اظہار بچ گیا، مفعول کو ظاہر کرنا بچ گیا۔ وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، اگر آپ نے مفرد کی ضمیر لائی تو مفعول ثانی نہیں ہوگا مفعول اول کے مطابق۔ وَهُوَ فِي قَوْلِكَ، وہ ہما ہے آپ کے قول حسبتہما میں، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، یہ جائز نہیں۔ او ان تضمر مثنیٰ یا تثنیہ لائے جائے، جیسے ہما ضمیر ہے، اور آپ کہیں وتقول حسبنی وحسبتہما ایاہما لائیں، الزیدان منطلقا، کیا ہوگا اس وقت؟ وحینئذ، اس وقت یلزم، لازم آئے گا، عود الضمیر المثنی، مثنیٰ کی ضمیر کا لوٹنا، الی اللفظ المفرد، بھئی اتنی لڑائی مت کرو، وہ منطلقا، وہ منطلق الذي وقع فيه التنازع، جس میں تنازع واقع ہوا ہے، وہ ایضا لا یجوز، مرجع ضمیر مرجع کے مطابق ہونا چاہیے، یہ بھی جائز نہیں کہ ضمیر تو تثنیہ ہو جائے اور مرجع واحد ہو۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ،
جب حسب بھی جائز نہیں، اضمار بھی جائز، اضمار بھی جائز نہیں، کما عرفتا جیسے آپ نے اچھی طرح پہچان لیا، وجب الاظہار اظہار واجب ہے۔ کتنا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کتنے نمبر دیں گے آپ اپنے آپ کو؟ 100 نمبر دیں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے بھائی، یہ تنازع فعلان کی بحث ہو گئی تو ہم نے ماشاءاللہ بڑے شوق ذوق کے ساتھ اس کو سمجھا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اور بار بار دیکھ رہے ہیں، کم از کم آپ 10-15 دن اس کو دیکھتے رہیے، پھر زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔